السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخرکار سپریم کورٹ کے فل بینچ نے آج 5ویں سماعت کے بعد اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ برقرار رکھ دیا گیا ہے، قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس پر بڑی ڈیبیٹ چلی ہے 5 سماعتوں میں، اور کچھ ججز کے سوالات یہ تھے کہ کیا قانون کے ذریعے قانون بنا کے بغیر کسی آئینی ترمیم کے کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ترمیمی ایکٹ تھا وہ منظور کیا جا سکتا ہے یا آئینی ترمیم کے ذریعے منظور کیا جا سکتا ہے۔ اس پر ڈیبیٹ فوکس اس پر تھا، اور اس میں نواز شریف کو اپیل کا حق ملنا تھا، لیکن اب نواز شریف کو اپیل کا حق ملے گا یا نہیں یہ چیز ابھی کلیئر نہیں ہوئی، لیکن اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ اپیل کا حق دیا تو جاتا ہے لیکن ماضی کے فیصلوں سے نہیں ہوگا، ماضی کے فیصلوں پر اطلاق نہیں ہوگا۔ یعنی نواز شریف کا فیصلہ تو ماضی کا فیصلہ ہے، اور جہانگیر ترین کا بھی ماضی کا ہے، یوسف رضا گیلانی کا بھی ماضی کا ہے، تو ماضی یہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اپیل کا حق ان فیوچر کے لیے ہوگا، فار فیوچر ہوگا، اور مستقبل میں جو فیصلے آئیں گے اب کے بعد ان میں اپیل کا حق ہوگا۔ یعنی پہلے جو فیصلے ہو چکے ہیں ان میں اپیل کا حق نہیں دیا گیا۔ تو میں آپ کو فیصلے کا جو مختصر ظاہر حکم جاری ہوا ہے، ابھی تفصیلی فیصلہ جاری ہونا ہے، چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ شروع میں جب شارٹ آرڈر آتا ہے تو اس وقت انٹرپریٹیشن ہر پارٹی اپنی اپنی کر رہی ہوتی ہے، صحافی میڈیا اپنی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں جب ڈیٹیل آرڈر آتا ہے، تفصیلی جب فیصلہ آتا ہے تو اس میں چیزیں کچھ اور سامنے آتی ہیں، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے بہت سارے فیصلوں پر جب مختصر فیصلے آئے نون لیگ کے حق میں تو نون لیگ بھنگڑے ڈال رہی تھی، بعد میں تفصیلی فیصلہ آیا تو نون لیگ دکھی تھی۔ پھر پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی شروع میں شارٹ آرڈر میں بھنگڑے ڈال رہے تھے کہ جی یہ تو ہمارے حق میں آ گیا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا تھا جب تفصیلی آرڈر آتا تھا، تفصیلی حکم فیصلہ آتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ بھائی یہ تو گڑبڑ ہے، پی ٹی آئی کے حق میں تو نہیں آیا۔ تو اس میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی فی الحال جو شارٹ آرڈر آیا ہے سپریم کورٹ کا، مختصر فیصلہ آیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف کو اپیل کا حق نہیں دیا گیا، اور باقی تفصیل تو آئے گی ظاہر ہے تفصیلی فیصلے میں، کلیئر چیزیں اس میں ہوں گی۔ اور اس فیصلے کے ساتھ اپیل کا حق ماضی کے فیصلوں سے نہ دینے پر چیف جسٹس نے اختلاف کیا ہے، اور یہ 9 اور 6 سے مسترد ہوئی ہے۔ ماضی کے فیصلوں پر اپیل کا حق دینا چاہیے یا نہیں، 9 ججز نے اس کی مخالفت کی ہے، 6 ججز نے اس کی حمایت کی ہے۔ یعنی چیف جسٹس نے حمایت کی، جسٹس اطہر من اللہ نے حمایت کی، اور باقی کچھ ججز نے حمایت کی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اور کن 10 ججز نے اس ایکٹ کو برقرار رکھنے کے لیے کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور اس کو قانونی قرار دیا ہے، اور کن 5 ججز نے اس کو قانون کے مطابق قرار نہیں دیا، اور کچھ نے دو نے اختلافی نوٹ بھی دیا ہے۔ وہ میں آپ کو مختصر جو آرڈر ہے وہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، آج اس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا، پہلے سماعت ختم ہوئی تو فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور اس کے بعد چیف جسٹس نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ چیف جسٹس جب آئے کمرہ عدالت میں اور انہوں نے فیصلہ پڑھنا شروع کیا اور کہا کہ جی تاخیر پر آنے سے معذرت خواہ ہوں، اور پی ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کیا کہ کیونکہ یہ تمام سماعتیں اس کی لائیو چلی ہیں۔ اور آج کا چیف جسٹس نے کہا کہ حکم نامہ پڑھتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی عدالت نے تمام درخواستیں نمٹا دی ہیں جتنی بھی اس ایکٹ کے خلاف آئی تھی۔ عدالت نے 10/5 سے فیصلہ سنایا ہے اور فیصلہ کیا ہے ایکٹ برقرار رہے گا۔ یہ چیف جسٹس نے فیصلہ سنایا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی ایکٹ جو ہے یہ برقرار رہے گا، اپیل کا حق ماضی سے نہیں ہوگا۔
پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون آئین کے مطابق قرار دیا گیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس منیب اختر، یہ تینوں بندیال صاحب کے ساتھی اور جن کو عمران دار اور ہم خیال ججز کہا جاتا تھا، شہرت رکھ رہے ہیں، ان ناموں سے زیادہ شہرت رکھ رہے ہیں، انہوں نے اس ایکٹ کی مخالفت کی ہے۔ تو فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک کا اختلاف ہے اس ایکٹ کے، یعنی انہوں نے اختلاف کیا ہے کہ یہ ایکٹ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ 8-7 کی اکثریت سے پریکٹس اینڈ پروسیجر میں اپیل کا حق ماضی سے دینے کی شق کالعدم قرار دی گئی ہے۔ 8 میں نے 9 بتایا تھا لیکن 8-7 سے ہوا تھا، 9-6 سے نہیں، 9-6 کا میں ذہن سے اتر گیا تھا، 8-7 سے، یعنی 8 ججز نے مخالفت کی کہ ماضی سے اپیل کا حق نہیں ہونا چاہیے، یعنی نواز شریف کو حق نہیں ملنا چاہیے۔ یہ انڈائریکٹلی یہی کہہ سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 8 ججز نے نواز شریف کو اپیل کا حق دینے، سزا جو ملی ہوئی ہے اپیل کا حق دینے کی مخالفت کی ہے، 7 ججز نے حمایت کی ہے۔ اچھا، 8-7 کی اکثریت سے پریکٹس اینڈ پروسیجر میں اپیل کا حق ماضی سے دینے کی شق کالعدم قرار دی گئی ہے۔ اپیل کا حق ماضی سے دینے کی شق کالعدم قرار دینے کے فیصلے سے چیف جسٹس نے اختلاف کیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے بھی اختلاف کیا، چیف جسٹس کے ساتھ گئے ہیں اور انہوں نے چیف جسٹس کے موقف کو سمجھے سپورٹ کیا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی کا بھی ماضی سے اپیل کا حق دینے کی شق کالعدم قرار دینے کے فیصلے سے اختلاف، یعنی چیف جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی، انہوں نے کہا کہ ماضی سے اپیل کا حق ہونا چاہیے۔ اور اچھا جی، آرٹیکل 184(3) کے مقدمات میں اپیل کا حق 6-9 کے تناسب سے برقرار رہے گا۔ ایک اختلافی نوٹ بھی ہوتا ہے، یہ 6-9 میں نے ادھر دیکھا تھا اس لیے میں نے 6-9 کہا تھا، لیکن 7-8 بھی آ رہا ہے، 6-9 سے یہ برقرار رہے گا۔ اور اپیل کا حق ماضی سے نہیں ہوگا، سپریم کورٹ کا 8-7 کی اکثریت سے یہ فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں اپیلوں کا اطلاق ماضی سے لاگو نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا نفاذ ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ایکٹ پر حکم امتناعی دے رکھا تھا جو اب ختم ہو گیا ہے۔ یہ ہے سپریم کورٹ کے جو مختصر آرڈر ہے اس کا متن۔ اس میں اپیل کا حق نہیں دیا گیا، تو اس سے ماضی سے اپیل کا حق نہیں دیا گیا، تو اس سے یقینی طور پر نواز شریف بھی متاثر ہوں گے، جہانگیر ترین بھی متاثر ہوں گے، یوسف رضا گیلانی بھی متاثر ہوں گے۔ آج اٹارنی جنرل نے کچھ دلائل دیے تھے اور سوالات بھی ہوئے تھے، سارا دن سماعت چلی ہے، مختصر میں وہ آپ کو شیئر کر دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ جو محفوظ کیا تھا وہ تو ابھی میں نے سنا دیا پڑھ کر۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر اتفاق رائے سے ہوگا تو فیصلہ سنائیں گے، اگر نہ ہوا تو فیصلہ محفوظ ہونے کا بتا دیں گے، لیکن اب فیصلہ بتا دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر سماعت جب ہوئی تو اٹارنی جنرل نے دلائل کا آغاز کیا۔ کیس پر سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ بینچ نے کی۔ گزشتہ روز ایم کے وکیل فیصل صدیقی اور وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے ایکٹ کے حق میں دلائل مکمل کیے تھے۔ اٹارنی جنرل پاکستان نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ تحریری جواب کی بنیاد پر دلائل دوں گا کہ میں آرٹیکل 191 191 اور عدلیہ کی آزادی کی بات کروں گا۔ 3 سوالات اٹھائے گئے تھے جن کا جواب دوں گا۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ آئین میں کئی جگہوں پر سبجیکٹ ٹو لا کی اصطلاح آئی ہے۔ اب یہ ٹیکنیکل آج جو ہوئی ہے سماعت، لیکن مقصد تھا فیصلہ سنانا۔ کہ میں نے پہلے یہ کہا تھا اپنے میرے ویورز کو یاد ہوگا کہ نواز شریف، قوی امکان ہے کہ میرا تجزیہ تھا، تجزیہ درست بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے، کہ نواز شریف کو حق مل سکتا ہے۔ ابھی اس میں بظاہر حق نہیں ملا لیکن ایکٹ برقرار رکھا گیا ہے۔ اب اس میں اپیل بھی، نظر ثانی میں بھی جائیں گے، اسی فل کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی بھی ہو سکتی ہے۔ اکرام چودھری صاحب ہیں وکیل ایڈوکیٹ، انہوں نے کہا ہے کہ یہ شارٹ آرڈر آیا ہے،
ہم جب تفصیلی حکم نامہ آئے گا، تفصیلی فیصلہ آئے گا، تو تفصیلی فیصلے کے 30 دن کے اندر ہم نظر ثانی میں جائیں گے، نظر ثانی کی اپیل میں جائیں گے، یعنی فل کورٹ کے فیصلے کے خلاف بھی الگ ظاہر ہے یہ فل کورٹ نے متفقہ فیصلہ تو دیا نہیں ہے، یہ ہے یعنی 10-5 کے ساتھ اور 6-8 کے ساتھ فیصلہ ہے، تو اس پر بھی نظر ثانی کی اپیل دائر ہو سکتی ہے۔ تو نواز شریف بھی، نون لیگ بھی اس میں اپیل میں جا سکتی ہے، اگر پی ٹی آئی جا سکتی ہے، نون لیگ بھی جا سکتی ہے، تو یہ کیس ابھی ختم نہیں ہوا، سمجھے، یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، یہ پہلا اسٹیپ تھا۔ پہلے اسٹیپ میں نواز شریف کو حق نہیں ملا، لیکن دوسرے اسٹیپ میں بھی مل سکتا ہے، تو فی الحال میں اس کو پینڈنگ میں ہی رکھ رہا ہوں اپنے تجزیے کو کہ نواز شریف کو حق ملے گا یا نہیں، لیکن فی الحال نواز شریف کو حق نہیں دیا گیا، اور آنے والے جو فیصلے ہوں گے، اب کے بعد جو فیصلے ہوں گے، ان میں اپیل کا، نظر ثانی اور اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔